رومیو 6 کا تعارف۔ ضرور ہے کہ ہم یسوع کے بپتسمہ کے مکاشفہ کو پہچانیں۔ کیا آپ یسوع کے بپتسمہ کے مکاشفہ کو جو اس نے یوحنا سے لیا جانتے اور ایمان لاتے ہیں؟ میں آپ کو اس کے متعلق رومیو کا خط 6 اس کی 1 سے 4 آیت کے وسیلے بتانا چاہوں گا۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ اس کلام کو سمجھنے کے لیے اور سچائی کو پانے کے لیے ضرور ہے کہ سب سے پہلے ہم پالوس کے ایمان کو جو گلاطیوں کے خط 3 اس کی 27 میں دکھایا گیا ہے فہم میں لائیں، اور بالکل اسی طرح کا ایمان رکھیں جیسا کہ اس کا تھا۔ وہ فرماتا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ اس استقبال کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم ان الفاظ کو متی کی انجیل 3 اس کی 13 سے 17 آیت کے کلام کے وسیلے سمجھ سکتے ہیں۔ پالوس سے پوچھا گیا، ہم خدا کی راست بازی پر ایمان لانے کے وسیلے ہمیشہ کے لیے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں، تو پھر ہمیں گناہ کو جاری رکھنا چاہیے؟ پالوس کا جواب تھا نہیں، اور یہ جواب ان کا بھی ہے جو سچائی سے خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ راست باز بدن میں کبھی گناہ نہیں کرتا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں اور گناہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ راست باز پیشتر سے ہی اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے چکا ہے۔ کیسے وہ جو اس کی راست بازی پر ایمان لا چکے ہیں گناہ میں رہیں گے؟ یہ بالکل بھی سچ نہیں ہو سکتا۔ پالوس رسول گلاطیوں کا خط 3 اس کی 27 آیت میں بیان کرتا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ دوسرے لفظوں میں یسوع نے ہمارے سب گناہ بپتسمہ کے وسیلے اپنے اوپر اٹھا لیے اور صلیب پر جان دے دی، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، ایمان کے وسیلے مسیح کے بپتسمہ میں شامل ہو سکے۔ اس لیے ہمارے پاس اس قسم کا ایمان ہونا چاہیے۔ ضرور ہے کہ ہم یسوع کے بپتسمہ کے ایمان سے معمور ہوں۔ ضرور ہے کہ ہمارے پاس یسوع کے بپتسمہ اور اس کی موت کے ساتھ پیوستہ ایمان ہو۔ بائبل میں بیان کیا گیا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ اس استقبال سے کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع نے یردن پر یوحنا سے بپتسمہ لیا تو اس نے ایک ہی بار ہمارے سب گناہوں کو اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یسوع کی صلیبی موت ہمارے سب گناہوں کا کفارہ تھی، کیونکہ وہ بپتسمہ کے وسیلے ہمارے سب گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا چکا تھا۔ اس سچائی کا فہم اور اس پر ایمان لانا ایسا ہے جو ہمیں ہمارے خداوند یسوع کے ساتھ پیوستہ کرتا ہے۔ ہم اپنی بدکاریوں کی وجہ سے خدا کی راست بازی سے بہت دور ہو گئے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تو اس نے ہمارے سب گناہوں اور خطاؤں کو اپنے اوپر اٹھا لیا؟ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلے ایک ہی بار ہمارے سب گناہ اٹھا لیے اور گناہوں کی مزدوری ادا کرنے کے لیے صلیب پر جان دے دی۔ ہم وہ مخلوق ہیں جو کچھ نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی ساری زندگی خدا کے سامنے کوئی نہ کوئی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مسیح میں شامل ہونے کا ایسا بپتسمہ لینا ضروری ہے جس کی بنیاد یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ہو۔ صرف تب ہی ہم مسیح میں شامل ہوں گے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نے خدا کی راست بازی کو اپنے بپتسمہ کے وسیلے پورا کیا۔ کس نے باپ کی مرضی اور اس کی راست بازی کی تکمیل کی؟ یہ یسوع مسیح خود آپ ہی تھا۔ یسوع نے ایک ہی بار خدا کی راست بازی کو پورا کر دیا۔ صرف یسوع ہی اپنے بپتسمہ کے وسیلے جو اس نے یوحنا سے لیا، ہمارے سب گناہوں کو اٹھا کر اپنی موت کے وسیلے ہمارے گناہوں کی مزدوری ادا کرنے کے قابل ٹھہرا۔ اگر ہم مسیح میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے بپتسمہ پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اس نے ایک ہی بار ہمارے سب گناہوں کو اٹھا لیا۔
ہم کو اپنے خداوند کے ساتھ پیوستہ ہونا اور ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے بپتسمہ کے وسیلے ہمارا ابدی نجات دہندہ بن گیا۔ اب آپ کے پاس صرف یہی انتخاب رہ جاتا ہے کہ آیا آپ اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ اس کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان لا کر خدا کے فرزند بنیں گے، یا اس حقیقت کو رد کر کے جہنم کی ابدی ہلاکت میں مرنا چاہیں گے۔ یہ سب کچھ اب آپ پر انحصار کرتا ہے۔ یسوع نے بپتسمہ لیا تاکہ ہمارے سب گناہوں کو دور پھینک دے۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 13 سے 15 آئے۔ اگر ہم متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 کو پڑھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح کا مطلب ہے خدا کی راستہ بازی کو پوری کرنا کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یونانی میں یہ جملہ اسی طرح ہو ٹاس گار ہے، جس کا مطلب ہے اس راستے سے سب سے بہتر یا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا بپتسمہ ہی گناہوں کو منتقل کرنے کا یقینی راستہ تھا۔ یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ یسوع نے بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو یوحنا کے بپتسمہ کے وسیلے اس پر دوبارہ لاگو نہ ہونے کے لیے اٹھا لیا۔ جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو ہمارے گناہ اس پر منتقل ہو گئے تھے۔ ہمیں رومیو کا خط 6 باب 5 سے 11 آیت کی سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یسوع نے بپتسمہ لیا تاکہ اس سے ہمارے گناہ دور کیے جا سکیں، اور وہ صلیب پر مر گیا تاکہ اس کے عوض بنی نوع انسان کو بچا لے۔ جب ہم کسی سے کچھ ادھار لیتے ہیں تو ہمیں اس قرض کے برابر اجرت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں ضرور جاننا چاہیے کہ کس طریقے سے اور کتنی زیادہ مزدوری ہمارے خداوند نے ہمارے گناہوں کے ساتھ انہیں ہم سے دور کرنے کے لیے ادا کی ہے۔ جب یسوع نے بپتسمہ لیا، اس نے ہمارے سب گناہ جو پیشتر سے ہو چکے تھے کو اٹھا لیا۔ جب سے ہم پیدا ہوئے تھے 10 برس کی عمر تک، پھر 10 سے 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اور وہ گناہ جو ہم اپنی آخری سانس تک کرتے ہیں، اس نے ہمارے سب گناہوں کو اپنے بپتسمہ کے وسیلے اٹھا لیا اور ان کے لیے اجرت ادا کی۔ یسوع نے ہماری بدیوں کو جو ہم نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کی، دونوں کو ایک ہی بار اٹھا لیا۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے بپتسمہ لیا اور اس نے صلیب پر جان دے کر گناہوں کی اجرت ادا کی۔ یہی ہے وہ خوشخبری جو پانی اور روح کی سچائی سے معمور ہے اور جو کتاب مقدس بیان کرتی ہے۔ ہم یہاں بہت سے مسیحیوں کو دیکھتے ہیں جو پاکیزگی کی تعلیم کو قائم کرنے کی سخت کوشش اور حمایت کرتے ہیں، اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے سخت جد و جہد کرتے ہیں، کیونکہ وہ بپتسمہ کے مکاشفہ کو جس کے متعلق پالوس کہتا ہے سمجھ نہیں پاتے۔ اگر یسوع زمین پر نہ آتا اور یوحنا سے بپتسمہ نہ لیتا تو بنی نوع انسان کے گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتے۔ اس لیے ہمیں ایسی جھوٹی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے جو ایسی تعلیمات دیتی ہیں کہ ہمارے بدن اور دل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاک ہو سکتے ہیں۔ اس زمین پر ابدی سچائی صرف یہ ہے کہ یسوع نے بپتسمہ لیا اور ہمارے سب گناہوں کو دور کر دیا تھا۔ پانی اور روح کی خوشخبری پر اعتقاد رکھیں جو ہمیں باہم مدد پہنچاتی ہے کہ تمام جھوٹی تعلیمات پر غالب آئیں اور ان سب کو جو ایمان رکھتے ہیں فتح سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ بعض مسیح نئے سرے سے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے خود کو یسوع کے بپتسمہ سے پیوستہ نہیں کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی نیزے کے ساتھ چھیدے ہوئے دل کی تصویر کو دیکھا ہے؟ یہ خدا کی قربانی کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلے ہمارے سب گناہوں سے رہائی بخشی ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16 آیت۔ آپ کو یسوع کی اس محبت کو جو اس نے بپتسمہ لینے اور صلیب پر خون بہانے کے وسیلے آپ سے کی قبول کرنا چاہیے۔ ضرور ہے کہ ہمارے دل خدا کی راستہ بازی کے ساتھ پیوستہ ہوں۔ مسیح کی راستہ بازی سے جڑی ہوئی ایک ایمان سے بھری زندگی یہی ایک خوبصورت زندگی ہے۔ پالوس رومیو کے خط 6 باب میں حتمی طور پر کہتا ہے کہ ہم کو خدا کی راستہ بازی میں ایمان کے وسیلے پیوستہ ہو کر رہنا ہے۔ کہ ہم رومیو کے خط 7 باب اس کی 25 آیت میں جو پالوس نے بیان کیا ہے کو پسند کرتے ہیں؟
غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے خدا کی شریعت کا محکوم ہوں۔ کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں؟ ہاں، ہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پالوس ہمیشہ ہمیں اپنے دلوں کو خدا کی راستہ بازی کے ساتھ پیوستہ رکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر ہم خداوند کی راستہ بازی کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم مکمل طور پر ہلاک ہو جائیں گے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی راستہ بازی سے پیوستہ کر لیا ہے وہ اس کی کلیسیا کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر آپ خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ اس کی کلیسیا اور اس کے خادمین کے ساتھ یکجا ہو جائیں۔ جسم ہمیشہ گناہ کی شریعت کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بس ضرور ہے کہ ہم ایمان سے زندہ رہیں اور زندگی کی شریعت پر بار بار بغور سوچیں۔ اگر ہم یہ ذہن نشین کر لیں اور ہر روز خدا کی راستہ بازی کے متعلق جگالی یعنی غور و خوض کریں تو ہم اس کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس میں جو جانور جگالی کرتے ہیں وہ پاک ہیں۔ اعبار کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 2 سے 3 آیت۔ خدا کی راستہ بازی کے ساتھ پیوستہ ہوں۔ کیا آپ ایک نئی اور بلند پایا قوت کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ اب خدا کی راستہ بازی کے ساتھ پیوستہ ہونے کی کوشش کریں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے دل یسوع کے بپتسمہ کے ساتھ پیوستہ ہو چکے ہیں۔ پھر کیا گناہ ابھی تک آپ کے دلوں میں ہے یا نہیں؟ نہیں، گناہ اب بھی ہم میں نہیں ہے۔ اب یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب پر مصلوب ہو چکا ہے۔ اپنے دل میں اس پر ایمان رکھیں۔ کیا آپ اس حقیقت کو بھی اپنے دل کے ساتھ پیوستہ کر چکے ہیں؟ پھر ہم مردہ ہیں یا نہیں؟ ہم مردہ ہیں۔ اور کیا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ جی ہاں، پھر ہم بھی مردوں میں سے جلائے جا چکے ہیں۔ جب ہم مسیح کے ساتھ اپنے دلوں کو پیوستہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہم مسیح میں اس کے ساتھ صلیب پر مصلوب ہوئے اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھے اور زندہ ہیں۔ تاہم اگر ہم مسیح میں پیوستہ نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کسی کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ وہ آپ یسوع کے بپتسمہ کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ پرانے عہد نامہ میں یہ قربانی پر ہاتھ رکھنے کا نظام تھا اور نئے عہد نامہ میں یہ یسوع کا وہ بپتسمہ ہے جو اس نے یوحنا سے لیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ درست ہو، لیکن اس میں کیا خاص بات ہے کہ ہر کوئی اس کے متعلق خواہ مخواہ پریشان ہوتا پھرے؟ جو اس کے بپتسمہ پر لفظی ایمان رکھتے ہیں ان کا ایمان سچا نہیں۔ اس طرح وہ آخر میں یسوع کو ترک کر دیتے ہیں۔ نظریاتی ایمان جو طالب علم اسکول میں اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں محض معلومات ہے اور خدا کی راستہ بازی کو پانے کے لیے ناکافی ہے۔ لیکن یہاں ایسے طلبہ ہیں جو واقعی اپنے اساتذہ کی عزت کرتے اور اپنے اساتذہ کی رہنمائی اور کردار کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کو محض علم کے طور پر جاننے کے لیے قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے کردار، محبت، رحم اور راست کاموں کے ساتھ اسے اپنے دل میں پختگی سے جما لینا چاہیے۔ ہمیں محض علم پانے کی خواہش کو دور کر دینا چاہیے جب ہم خدا کے کلام کی تعلیم پاتے ہیں۔ ان کی عقل جو ہمارے خداوند کے کلام کے ساتھ پہلے ہی بہت گہرائی سے پیوستہ ہے، وہ خداوند کی خدمت کرنے میں ثابت قدم ہے اور ایسوں کی ان کے ساتھ اچھی رفاقت ہے، اور وہ مشکل ترین صورتحال میں بھی کسی طرح اس سے نہیں ہٹتے ہیں۔ وہ محض عظیم رتبے کو حاصل کرنے کے لیے بڑی احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جنہوں نے ابھی تک اپنے دلوں کو اس کے ساتھ پیوستہ نہیں کیا، کیا چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی انہیں متاثر کر دیتی ہے؟ ضرور ہے کہ ہم اپنے ایمان خدا کی راستہ بازی کے ساتھ پیوستہ کریں۔ ضرور ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اس دنیا کی معمولی سی پریشانیوں سے گھبرا کر اس ایمان کو ترک کر دینے سے روکیں۔ جنہوں نے اپنے دلوں کو مسیح میں شامل کیا، وہ سب یسوع کے بپتسمہ میں شامل ہو کر اس کی موت میں شامل ہوئے اور اپنے گناہوں سے مخلصی پانے کے لیے پھر اس کے ساتھ جی اٹھے۔ ہم اس لادین دنیا کے لوگ نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ضرور ہے ایمان لانا چاہیے۔ ہمیں اسے خوش کرنے کے لیے اس کی راستہ بازی میں پیوستہ ہونا ہے، جو ہمیں اس کی راستہ بازی کے خادم کہہ کر پکارتا ہے۔ اگر آپ خدا کی راستہ بازی سے پیوستہ ہوں تو آپ کا دل اطمینان اور خوشی سے بھر جائے گا۔
کیونکہ خدا کی قوت ہماری ہو جائے گی۔ ہم عظیم طور پر ایک مبارک زندگی بسر کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا اپنی لامحدود برکتوں اور الہی قدرت سے ہمیں نوازتا ہے۔ آئیں اپنے دلوں کو خدا کی راستہ بازی سے پیوستہ کریں، پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ خدا کے خادموں کے ساتھ یکجا ہو سکیں، میری طرح اس کے کلام پر مضبوط ایمان کے وسیلے مشترکہ رفاقت کے باعث زوردار طریقے سے اس کی خدمت کر سکیں۔ اگرچہ آپ کا ایمان رائے کے دانی سے بھی چھوٹا ہے، تو بھی خداوند آپ کے گناہ مٹا چکا ہے۔ اس کے ساتھ پیوستہ رہیں، خاص کر اس کے بپتسمہ کے ساتھ۔ اگرچہ آپ کمزور ہیں بھی تو ہم خدا کا اس ایمان کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں خداوند میں یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ پیوستہ کرتا ہے۔ ہمیں خداوند کے ساتھ اپنے دلوں کو بھی ابھی سے، جب ہم خداوند کے ساتھ ملے ہیں، اسی دن پیوستہ کر لینا ہے۔ ہم اپنے آپ سے کمزور ہیں، اس لیے ہم کو خدا کے ساتھ پیوستہ ہونا ہے۔ کیا آپ اپنے دل کو یسوع کی راستہ بازی کے ساتھ، جس کو اس نے پورا کیا، پیوستہ کرنے کا ایمان سیکھ چکے ہیں؟ کیا آپ نے یسوع کے بپتسمہ کے ساتھ پیوستہ کرنے والے ایمان کو پا لیا ہے؟ ضرور ہے کہ آپ اس ایمان کو پائیں جس نے ہمیں یسوع کے بپتسمہ خون بہانے کے ساتھ پیوستہ کیا۔ وہ جو ایسا ایمان نہیں رکھتے، وہ نجات پانے میں ناکام ہو جائیں گے اور بے ایمانی کی زندگی بسر کریں گے۔ اس لیے خدا کی راستہ بازی آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ خداوند کے ساتھ پیوستگی گناہوں کی معافی اور خدا کی راستہ بازی کی ان نعمتوں کو یاد لاتی ہیں جس کے وسیلے ہم خدا کے فرزند ٹھہر سکتے ہیں۔ میری یہ بے مثال خواہش ہے کہ خدا کی راستہ بازی آپ کی ہو جائے۔ یسوع مسیح آپ کے ایمان کا خداوند اور خدا کی راستہ بازی ہے۔ ایمان لائیں اور خدا کی راستہ بازی کو پائیں، پھر خدا کی برکتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ہمیں خدا کو صرف اپنی نظریں ہی پیش نہیں کرنی چاہیے۔ بعض مسیح خدا کی راستہ بازی پر ایمان نہیں رکھتے اور محض اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اے خدا، جو تو میرا ہے اسے لے کر تو اپنا بنا لے۔ میری چھوٹی سی نظر اور میری زندگی، میری قربانی، اگرچہ یہ تھوڑا ہے، میں اپنا سب کچھ تجھے دوں گا۔ میرے بادشاہ، میرے خداوند، میں صرف تیرے لیے زندہ رہوں گا۔ اے روح القدس آگ کی صورت پر نازل ہو۔ ہمیں اس طرح کے مسیحی نہیں بننا ہے۔ وہ ہر روز خدا کی تعریف اور اس کے حضور اپنی عقیدتیں پیش کرتے رہتے ہیں، لہٰذا خدا کو ان کے لیے کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ انسان بہت عقیدت مند ہو کر خدا کو پریشان کر رہا ہے۔ خداوند ہمارے اندر نذرانوں سے اکتا چکا ہے اور خدا کو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کی انسانی راستہ بازی کو قبول کرے۔ وہ مسلسل طور پر خدا کے سامنے چلاتے ہیں، اے خدا ہماری نظروں کو قبول فرما۔ ایسے لوگ جب وہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی، چھتوں کی صفائی، حتیٰ کہ کھانے پینے کے دوران بھی خداوند کو اسی بات کے لیے پکارتے رہتے ہیں، یہ بہت دل دکھانے والی بات ہے کہ اکثر مسیح یسوع کو صرف یہی کہتے ہیں کہ ان کی جسمانی ہدیوں کو قبول کرے، حالانکہ وہ خدا کی راستہ بازی کو نہ جانتے ہیں اور نہ اس پر یقین کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہدیوں کو ایک طرف کر کے خدا کی اس راستہ بازی کو قبول کرنا چاہیے جو یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر مشتمل ہے۔ ہمارے جسمانی نذرانے خدا کے حضور کوئی اثر نہیں رکھتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ ان کی نذرانوں کو قبول کرے اور بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ اتنا ہی بے وقوف ہے جتنا کسی گندے اور غریب بھیکاری نے اپنا سارا سامان ارب پتی کو دے دیا اور بیکار اور گندے نذرانے کے معاوضے میں بھاری حویلی میں رہنے کو کہا۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنی ہی راستہ بازی پر فخر کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان لائیں۔ مسیحیت اس دنیا میں انسانوں کے پیدا کردہ مذہب کی قسم نہیں ہے۔ مسیحیت دوسرے دنیاوی مذاہب جیسا کہ بدھ مت کی طرح نہیں ہے، جس کو اپنے آپ کو خالص کرنے کے لیے مسلسل دعا سجدوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسا ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیاوی مذاہب کے بانیوں کی طرح برکتیں پانے کے لیے دعائیں سجدے کرنا، ہمیں اس کی برکت پانے کے لیے ہدیہ
اور درخواستوں کی بجائے خدا کی راستہ بازی کو جاننے قبول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خود یہ نعمتیں ہمیں ایمان کے طور پر دے دینا چاہتا ہے۔ جب ہم یسوع کے یوحنا سے بپتسمہ پانے اور اس کے صلیبی خون پر ایمان رکھیں تو ہم گناہوں کی معافی حاصل کر لیں گے۔ یسوع نے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جانے کے لیے بپتسمہ لیا تاکہ ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے گناہوں کو مٹا دے۔ اس لیے اسے اپنے بپتسمہ اور صلیبی موت کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبرانیوں کا خط 10 باب اس کی 18 آیت بیان کرتی ہے، اور جب اس کی معافی ہو گئی تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ یسوع نے ایک ہی مرتبہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور خدا کی ساری راستہ بازی کو پورا کیا۔ اب ہمارا بپتسمہ اور مسیح کے خون پر ایمان خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو بحال کرتا ہے۔ پالوس اس پر بھی بات کرتا ہے کہ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ رومیو کا خط 6 باب اس کی 12 آیت۔ ہم یسوع مسیح کے ساتھ حکومت کریں گے جو ہمارا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ گناہ کا اب آپ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ وقت جب گناہ نے ہم پر حکومت کی گزر چکا ہے۔ ہمیں صفاق لالچ یا اپنی تمناؤں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ان سب چیزوں پر پورے اختیار کے ساتھ غالب آ سکتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی مکمل راستہ بازی عطا کی ہے۔ اپنے دل اور بدن کو خدا کی راستہ بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے پیش کریں، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے نہیں گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راستہ بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ رومیو کا خط 6 باب اس کی 13 آیت۔ پالوس گناہ کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 جامع اصول بناتا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے فانی بدن کی خواہشات کی تابعداری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ان سب خواہشات کو ترک کرنا ہے جو ہم پچھلی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ دوسرا، ہمیں اپنے اعضاء کو ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ ضرور ہے کہ ہم اپنے ہتھیاروں کو یعنی اپنی خصوصیات کو ناراستی کے ہتھیاروں کے طور پر استعمال ہونے سے روکیں۔ تیسرا، ہمیں اپنے اعضاء خدا کی راستہ بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرنا چاہیے۔ یسوع پر ایمان لانے سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھ، پاؤں، منہ اور آنکھیں گناہ کے حوالے کیے ہوئے تھے۔ ہم گناہ کے ہتھیار بن رہے اور جہاں اس نے ہمیں لے جانا چاہا ہم نے اس کی پیروی کی، مگر ضرور ہے کہ اب ہم اپنے اعضاء کو ناراستی کے ہتھیار ہونے سے باز رکھیں۔ ہمیں گناہ کو کسی مقابلہ کیے بغیر ہی آسانی سے اپنے اوپر حکومت نہیں کرنے دینا چاہیے۔ جب ہم پر گناہ کی آزمائش آئے تو ہمیں گناہ سے مخاطب ہو کر کہنا چاہیے، اے گناہ، یسوع نے تجھے ہلاک کر دیا ہے، اور ضرور ہے کہ ہم اقرار کریں کہ خدا ہمارے پورے وجود کا مالک ہے۔ زندگی کو ایمان سے گزارنے کے لیے ہمیں جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا ہے، دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ضرور ہے کہ ہم اپنے اعضاء گناہ کے حوالے نہیں بلکہ خدا کے حوالے کریں۔ جو کچھ ہمیں کرنا ہے اور جو کچھ کرنا نہیں چاہیے، یہ بات اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہم خدا کے حوالہ کچھ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب از خود یہ ہوگا کہ ہم اپنے اعضاء کو گناہ کے حوالہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنا وقت خدا کے حوالہ کر دیتے ہیں تو گناہ کے حوالہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ ضرور ہے کہ ہم گناہ سے دشمنی اور خدا کے خاندان سے صلح رکھیں۔ شاید ہم اتفاقیہ طور پر یہ کہیں، میرے پاس گناہ کو شکست دینے کے لیے ہمت نہیں ہے۔ تاہم پالوس رسول رومیو کا خط 6 باب 14 آیت میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں بالکل بھی ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر کوئی اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ اگر ہم ابھی تک گناہ کی حکومت میں ہیں تو یہ بات یقینی ہے کہ ہم دوبارہ گناہ کریں گے۔
لیکن اگر ہم خدا کے فضل کے تحت ہیں تو پھر یہ ہمیں سنبھال لے گا اور فتح بخشے گا۔ اس طرح زبور نویس دعا کرتا ہے کہ اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے۔ زبور 119 اس کی 133 آیت۔ جب تک ہم اس روئے زمیں پر ہیں، گناہ ہمیں اپنے راستوں پر ڈھونڈتا رہے گا، یہاں تک کہ ہمارے اس اقرار کے بعد بھی کہ ہم مسیح میں موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، گناہ ہم پر حکومت کرنے کے لیے ہمیں زیر کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اگر ہم شریعت کے ماتحت رہ کر اپنے آپ سے راست باز ٹھہرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم گناہ کی حکومت سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اپنی عقل سے اس کلام کی برداشت کرنی ہے کہ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان لا چکے ہیں، اس لیے گناہ ہم پر تسلط قائم نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ جاننا اور دوسروں کو یہ بتانا ہے۔ ضرور ہے کہ آپ سب خدا کی راست بازی پر ایمان رکھیں اور اپنے منہ سے یہ اقرار کریں، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ رومیو کا خط 10 باب اس کی 10 آیت۔ خدا کی راست بازی پر اپنے دل سے ایمان لانا اور اپنے منہ سے اس کا اقرار کرنا حقیقتاً بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے گناہ جب کبھی بھی ہم پر حکومت کرنے کی کوشش کرے، ہر وقت غصہ ہمارے ذہنوں پر غالب آنے کی کوشش کرے، ہر مرتبہ نفس پرستی اور شہوت پرستی ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے، ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے لالچ ہمیں دوسروں کو فریب دینے کے لیے بہکا کر ہماری آزمائش کرے، نفرت اور بدگمانی بڑھے، حسد دل کو جکڑنے کی کوشش کرے، تو ہمیں اس طرح چلانا ہے کہ یسوع ان تمام گناہوں کو اٹھا لے چکا ہے۔ ضرور ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ پکاریں، اے گناہ تو مجھ پر حکومت نہیں کر سکتا۔ خدا اپنی راستہ بازی کے وسیلے مجھے میرے سب گناہوں، ہلاکت اور لعنت اور شیطان سے مخلصی دے چکا ہے۔ اس جملہ ہم خدا سے زندہ ہیں کا مطلب ہے کہ ہم راست بازی سے زندہ ہیں، کیونکہ ہم اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کی راست بازی ان کو جو یسوع کے بپتسمہ اور خون پر ایمان لاتے ہیں کامل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ میں مرتے اور خدا کی راست بازی میں زندہ کیے جاتے ہیں۔ ہم خدا کی راست بازی کے وسیلے روحانی طور پر مردوں میں سے جو جی اٹھے تھے، اس اقرار اور جانکاری سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پالوس نے کہا کہ جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ رومیو کا خط اس کا 5 باب اس کی 20 آیت۔ پس لوگوں نے اس کو غلط سمجھا اور کہا کہ گناہ کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ فضل زیادہ ہو سکے، لیکن پالوس نے انہیں غلط ثابت کیا۔ اس کے بپتسمہ اور خون پر ایمان لانے کے بعد بھی بہت سے کام ابھی باقی پڑے تھے۔ دنیا کے گناہ ہمیں گھیرے ہوئے اور ہمارے دلوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کریں گے، تاہم جب کبھی بھی یہ واقعہ ہو، ہم خدا کی راست بازی پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور اپنی کمزوری یا بے اعتقادی پر ایمان کے وسیلے غلبہ پا سکتے ہیں۔ ہم خدا کے اس فرزند کی طرح رہ سکتے ہیں جس کے ساتھ وہ نہایت خوش ہوئے۔ اس طرح کے ایمان کے ساتھ ہم گناہ سے مرنے اور خدا کے لیے زندہ رہنے کے قابل تھے۔ ہم اپنی زندگی کا بقیہ اس ایمان میں اور خدا کی راست بازی کے پرچار میں گزار سکتے ہیں اور اس کی بادشاہی میں ہمیشہ رہیں گے، ایک بار جب ہم وہاں پہنچیں گے۔ رومیو کا خط 6 باب اس کی 23 آیت فرماتی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین۔ جنہوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننے کا اقرار کیا، وہ اس کے بپتسمے کی قوت اور صلیبی عدالت کے اثر پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمین۔ ہاللویہ، خداوند کی تعریف ہو۔